وجعلنا
پیش کرو گے کتاب منصب کی جواہر یا منصب کی کے مسائل کے ساتھ یہ ظرف زمان ظرف مکان مقبرے کی تینوں کے معنی میں استعمال، یعنی حج ادا کرنے کا زمانہ، حج کے ارکان ادا کرنے کی جگہ اور خود ارکان حج، اس کی منصب کی یا منصب کی جمع مناسک ہے، عنوان مناسب کا ہے اور مراد حج کا بیان۔ چار عبادتیں اہم ہیں: نماز، روزہ، زکات اور حج۔ نماز اور روزہ دونوں کا تعلق بدنی عبادت سے، ایک فعلی اور ایک امساک کی روایت کی عبادت ہے۔ تو دونوں سے فارغ ہو کر خالی عبادت کو بیان کریں۔ اب حج کے لیے دونوں کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ فرضیت حج کے لیے فطریت ذات العاہدہ ضروری ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے اور دوسرے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ تو حج ایسی عبادت ہے مدنی اور مالی دونوں مجموعہ کے لیے اس کا تذکرہ مفردات کے بعد ذکر آتا ہے۔ پہلا بات ہے باب وجوب الحج و فضلہ، حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت کا بیان۔ یہاں وجود کو معنی فرضیت کی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر دو چیزیں ہیں، حج کی فرضیت اور ایک حج کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ قرآن کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہی دلیل ہے، یہی بنیاد ہے فرضیت کی، جس کے ساتھ ساتھ آ گیا کہ لوگوں اللہ کے لیے لوگوں کو بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اس شخص کے اوپر یہ ناس کا بدل من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو وہاں کا راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اور استطاعت نبی کی شرط چیز سے کی گئی ملکیت ذات العاہدہ، توشہ اپنا اور جن لوگوں پر کا اپنے ذمہ واجب ہے غیر موجودگی میں ان کے نقطے پر انتظام اور سواری کا یا سواری کے خرچے کا انتظام اس پر حاصل ہوتا ہے۔ ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین، اس سے حج کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ حج نہ کرنے کو لفظ کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو نمازی انکار کرے، اگر فرضیت سے انکار کرے گا تب حقیقی کافر ہو جائے گا، اگر فرضیت کو مانتا نہیں کہ میں حج نہیں کروں گا استطاعت کے باوجود تو وہ فاسق و فاجر ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ذات العاہدہ کا مالک ہو اور کوئی بالغ نہ ہو حج سے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، ولا علیہ ان یکون یہودی اور نصرانی، فضل سے فضیلت کو بھی بتلانا ہے اور اس کی اہمیت کو بھی بتلانا ہے، اور یہ روایت سے ثابت ہے جو آگے آ رہی ہے۔ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فضل میرے بڑے بھائی فضل ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حجۃ الوداع کے اندر آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھتے میں طویل حسن کی ایک عورت آئی، فرد اس کی طرف دیکھنے لگے